السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ رکو ایک منٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا بھائی جان؟ نماز کے بعد یہ ذکر اذکار کہاں سے ثابت ہے؟ اپنی طرف سے چیزیں نہ ایسے ایڈ کرتے رہا کرو۔ بھائی جان کوئی مسئلہ تھا تو بعد میں پوچھ لیتے، ذکر کیوں رکوایا آپ نے؟ مجھے یہ بات گوارا نہیں کرتی، میرے سامنے بدعت ہو رہی اور میں خاموش رہوں۔ جی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جی بھائی جان بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کو واقعی بدعت برداشت نہیں کرنی چاہیے، جہاں بدعت ہو رہی ہو آپ کو بولنا چاہیے۔ یہ تو بالکل اچھی بات ہے کہ آپ کو بدعت برداشت نہیں ہو رہی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن جس بات کو آپ بدعت بول رہے ہیں یہ بدعت تو ہے ہی نہیں۔ بس کرو یار، ان کو بیوقوف بنانا جن کے پاس علم ہے نہیں۔ آج کل بچے بچے کو پتہ ہے کہ بدعت کیا ہے۔ اللہ کے بندے کیا بدعت لگائی ہے، کلمہ ہی تو پڑا ہے۔ اگر غیر مسلم آپ کی یہ بات سن لے تو وہ کیا کہے گا؟ جس کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے یہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ بس کر مولوی، مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ، میں کلمے کو بدعت نہیں کہہ رہا، میں تو نماز کے بعد کلمہ پڑھنے کو بدعت کہہ رہا ہوں۔ بھائی آپ کارپٹ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک روایت بتا دیں جس میں کسی صحابی نے اس کارپٹ پر نماز پڑھی ہو۔ اسے چھوڑو، پہلے میری بات کا جواب دو۔ جب آپ اونچا اونچا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ پریشان نہیں ہوتے؟ بھائی اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بلکہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تو نماز کے بعد آپ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ اگر ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوتے تو ہمیں وہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے، ہم اپنے گھروں میں سن لیتے تھے اس تکبیر کو، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام جب چھوٹے تھے ان پر نماز مسجد میں پڑھنا فرض بھی نہیں تھی، تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ ہم گھروں میں ہوتے تھے، حضور کی آواز سن کے ہم پہچان جایا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہے۔ اچھا جی، اس طرح تو آپ اپنی ہی بات میں پھنس رہے ہیں، انہوں نے تو تکبیر پڑھی تھی، آپ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا بھائی صبر کریں، اس طرف بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز ادا فرماتے تو اس کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ چلو مان لیا آپ کی اس بات کو، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بلند آواز سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا نمازی ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ میرا بھائی یہ صرف ذہن کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی اونچی آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک عقلی مثال بھی دیتا چلوں، جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں تو اس وقت ہر نماز کے فرضوں کے بعد ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس وقت تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کسی نمازی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بدعت کہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن امام صاحب، رکو بھائی رکو، اب تو بس کر دو۔ امام صاحب نے احادیث کا ریفرنس بھی دیا ہے اور عقلی دلیل سے بھی سمجھایا ہے، میں تو سمجھ گیا ہوں، اب تم بھی سمجھ جاؤ۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہم مل کے سارے اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ